أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وبارك وسلم. محترم سامعین اور معزز احباب، آپ حضرات کی خدمت میں اس وقت سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 کی تلاوت ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بے شک اللہ عدل کا، احسان کا اور رشتہ داروں کے ساتھ مالی اعانت کا حکم دیتے ہیں، بے حیائی، بری بات اور ظلم کرنے سے منع کر فرماتے ہیں، تم کو نصیحت کرتے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی اس متبرک آیت میں مختلف باتوں کا حکم فرمایا ہے، اور قرآن کریم کی یہ ایک بہت ہی معروف اور مشہور آیت ہے اور بہت ہی جامع آیت ہے۔ اتنی جامع آیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس ایک مختصر سی آیت میں اسلامی تعلیمات کو بڑے اچھے اور عمدہ انداز میں بیان فرمایا ہے۔ اسی لیے سلف صالحین کے زمانے مبارک سے اس آیت مبارکہ کو جمعہ اور عیدین کے خطبوں میں تلاوت کی جاتی ہے، اور اکابرین سلف صالحین رحمہم اللہ کے زمانہ سے اب تک یہ دستور چلا آ رہا ہے مسلسل، اور بلا ناغہ جمعہ اور عیدین کے خطبوں میں اس کی تلاوت ہوتی آ رہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رشد و ہدایت اور خیر اور بھلائی پانے کے لیے یہ آیت سب سے زیادہ جامع ہے، یعنی اس کے اندر تمام احکامات کو جمع کر دیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں پہلے 3 باتوں کا حکم دیا ہے، 3 باتوں کا اللہ رب العالمین نے حکم فرمایا ہے: عدل، احسان اور قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک۔ ان 3 باتوں کا حکم دیا گیا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى۔ پہلے نمبر پہ عدل کا حکم ہے، دوسرے نمبر پہ احسان، اور تیسرے نمبر پہ دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ اب ذرا اس کی تفصیل معلوم کر لیں کہ یہ عدل کیا چیز ہے۔ تو اس سے پہلے بھی کئی موقعوں پر عدل کا لفظ درس قرآن میں آیا ہے، وہاں اس کی تشریح کی گئی تھی، لیکن پھر مذاکرے کے طور پہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ عدل عربی زبان میں ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھنے کے آتے ہیں،
ہر چیز کو اس کی اپنی جگہ پہ آپ فٹ کر دیں، رکھ دیں، اس کو کہتے ہیں عدل۔ گویا عدل یہ ہے کہ جس کا جو حق ہے اس کو ادا کر دیا جائے، ہر چیز کو اس کی جو جگہ ہے، اس کا جو مقام ہے وہاں پہ رکھ دیا جائے، اس کا نام عدل ہے۔ تو اب مطلب یہ ہے کہ جس کا جو حق ہے اس کے حق کو ادا کر دیا جائے، اس میں کمی نہ کی جائے، یہ عدل ہو گیا۔ اس کے مقابلے میں عزیزان محترم ایک لفظ آتا ہے ظلم۔ ظلم کا معنی ہر چیز کو اس اپنے صحیح جگہ پر اور صحیح محل میں نہ رکھنے کو ظلم کہتے ہیں۔ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی بھی چیز کو اس کے اپنی جگہ سے ہٹا کر کے دوسری جگہ میں رکھ دینا، یہ ظلم ہے۔ اب مطلب یہ ہوگا کہ عدل کا کہ اللہ رب العالمین کا حق یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے، اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور اسی طریقے سے صرف اور صرف اللہ کے سامنے سر جھکایا جائے، یہ عدل ہو گیا۔ اب اگر ہم اللہ رب العالمین کا جو مقام ہے وحدانیت کا، اس مقام سے اللہ کو نعوذ باللہ گرا کر کے اس میں کسی کو شریک کرتے ہیں تو یہ ظلم ہو جائے گا، اور اللہ نے اسی کو فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو یہ عبادت کا صحیح محل اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو معبود ماننا، کسی اور کی پرستش کرنا، یہ سراسر ظلم ہے۔ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی اس بات کا محل نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اسی طریقے سے اب دوستوں اور رشتہ داروں کے درمیان ہم عدل کو اگر دیکھیں تو اس طور پر ہوگا کہ شوہر بیوی اور اسی طریقے سے ماں باپ اولاد اور دوسرے جو رشتہ دار ہیں یا اسی طریقے سے پڑوسی ہیں اور سماج کے معاشرے کے جو ضرورت مند لوگ ہیں، غربا ہیں، فقراء اور مساکین ہیں، اگر ان کو ان کا حق دے دیا جائے تو یہ کیا ہوگا؟ عدل ہوگا۔ اور اگر انسان دوسرے کا حق لے لے یا اس کے حق میں سے کچھ کمی کر دے تو پھر یہ عدل کے خلاف ظلم ہو جائے گا، عدل کے برخلاف یہ ظلم ہو جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسان کی پوری زندگی یہ عدل اور ظلم کے درمیان میں ہے۔ اگر ہم اور آپ جس کا جو حق ہے اس کے حق کو بلا کم و کاست بغیر کمی کیے ہوئے ادا کرتے ہیں، چاہے وہ بیوی کا حق ہو یا ماں باپ کا حق ہو یا پڑوسیوں کا حق ہو یا ہمارے سوسائٹی کے جو حقوق ہیں، معاشرے کے حقوق ہیں وہ ہیں، ان تمام کو اگر ہم صحیح طور پہ ادا کرتے ہیں تو گویا ہم عدل کر رہے ہیں، اور اگر ان میں کمی کر رہے ہیں تو گویا کہ ہم ظلم کر رہے ہیں اور ہم ظالم ہیں۔ اور اگر یہی ظلم اللہ کے سلسلے میں ہے تو وہ شرک کے دائرے میں آتا ہے، مثلا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ تو بہرحال عدل کا لفظ جو ہے یہ بالکل ایک عام لفظ ہے، چاہے عدل اللہ رب العالمین کے تعلق سے ہو، چاہے شوہر اور بیوی کے درمیان ان کے تعلق سے ہو، یا ماں باپ کے تعلق سے ہو، یا معاشرہ اور سوسائٹی کے بارے میں ہو، اگر انسان ہر ایک کے حقوق کا صحیح خیال کرتے ہوئے ان کو ادا کرتا ہے تو وہ عدل کر رہا ہے، اور اس میں ذرا برابر کمی کی جا رہی ہے تو پھر یہ ظلم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے عدل کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان دوسرے بندوں کے جو حقوق ہیں ان کے اندر کمی نہ کرے اور صحیح مکمل طور پہ ادا کرتا رہے، ورنہ پھر وہ ظلم کے راستے پہ چل پڑے گا۔ مثلا بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مزدوروں
سے مزدوری کرا لیتے ہیں اور پھر ان کی اجرت میں ٹال مٹول کرتے ہیں، ان کی مزدوری دینے میں ٹال مٹول کرتے ہیں، یا پھر مزدوری کے اندر کچھ کمی کرتے ہیں، تو پھر یہ عدل کے دائرے سے نکل کر کے ظلم کے دائرے میں داخل ہو جائے گا۔ یا بہت سے لوگ مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مزدوروں کا یا غریبوں کا یا جو کمزور طبقات ہیں ہمارے معاشرے میں اور سوسائٹی میں، ان کا استحصال کرتے ہیں، ان پر ظلم ہوتا ہے، ان کے حقوق ادا نہیں کیے جاتے ہیں، تو یہ پھر عدل ایسے موقع پر قائم نہیں رہے گا۔ بہرحال عدل کے مفہوم کے اندر بڑی وسعت ہے اور اس کے مفہوم میں بڑی کشادگی ہے۔ ہر چیز کے اندر ہم عدل کو قائم کرنے کی کوشش کریں جو یقیناً ہمارا معاشرہ صحیح بنے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے دوسرا جو اہم حکم فرمایا ہے اس آیت کے اندر وہ ہے احسان۔ اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا ہے وہ احسان ہے۔ احسان کا لغوی معنی تو یہ ہوتا ہے اچھا کرنا، احسان کا لغوی معنی اچھا کرنا ہوتا ہے، اور اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک یہ کہ انسان اپنی عادت کو اچھا کر لے، اپنی ذات میں اچھا اور مکمل بن جائے، اور دوسرے یہ کہ کسی دوسرے شخص کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور بہترین معاملہ کرے۔ دوسرے معنی کے لیے عربی زبان میں لفظ احسان کے ساتھ الا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے احسن کما احسن اللہ علیک، اللہ نے جیسا آپ پر احسان کیا آپ دوسروں پر ایسے ہی احسان کریں۔ تو پھر عزیزان محترم یہ لفظ بھی بالکل عام ہے، اور احسان کی جو دو قسمیں میں نے بتلائی ہیں، ایک یہ کہ انسان خود اپنی ذات میں اچھا بن جائے، اپنے کیریکٹر کو اپنے چال ڈھال کو اچھا بنا لے، اس کو بھی احسان کہیں گے، اور ایک یہ کہ دوسروں کے معاملے کو بہترین طور پر حل کرے، دوسروں کے ساتھ اچھا اور بھلائی کا معاملہ کرے، اس کو بھی احسان کہتے ہیں۔ تو بہرحال چاہے احسان اپنی ذات میں ہو، یہ بھی اس کا بھی اللہ نے مطالبہ کیا ہے اس آیت کے اندر، اور چاہے احسان دوسروں کے ساتھ ہو، بھلائی کا معاملہ اور اچھا کرنا دوسروں کے ساتھ، چاہے اعمال کے اعتبار سے ہو، چاہے اخلاق کے اعتبار سے ہو، چاہے معاملات کے اعتبار سے ہو، ہر اعتبار سے اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہم احسان کریں۔ اب احسان، کیونکہ عدل جو ہوتا ہے یہ تو واجب اور ضروری ہوتا ہے، اس کے اندر اگر بندہ کمی کرے تو وہ ظالم بن جاتا ہے، لیکن احسان جو ہوئے وہ گویا کہ عدل سے ذرا آگے بڑھا ہوا ہے، اس کا درجہ مستحب اور بہترین طریقے کا ہے۔ عدل تو واجب ہے، کسی کے حق میں آپ کمی کرتے ہیں تو اس کے حق کو پورا کرنا واجب ہے، کمی کرنا حرام ہے، لیکن احسان کا مطلب یہ ہے، ایک عام لفظ میں بیان کریں تو یہ ہے کہ یہ گویا مستحب ہے، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا العدل الانصاف والاحسان التفضل، یعنی عدل تو مطلب یہ ہے کہ آپ انصاف کا معاملہ کریں، اور احسان کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سے بڑھ کر کے معاملہ کریں، اس سے اور اچھا کرنے کی کوشش کریں۔ لہذا اپنا حصہ حق سے کم لینا اور دوسرے کے اس کے حصے سے بڑھ کر کے دینا، یہ احسان ہو جائے گا۔ اپنا حصہ، اپنا جتنا حق ہے اس سے کم لے لینا، اور دوسرے کا جو حق ہے اس میں کچھ بڑھا کر کے دینا، یہ احسان ہو جائے گا۔ تو مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے کہ کم سے کم عدل قائم کرو، اور اس سے اعلیٰ درجہ یہ کہ تم احسان کرو۔ مثلا اب اس کو عام زبان میں یہ سمجھ لیں کہ آپ نے کسی کو مزدوری کے لیے رکھا، کام کے لیے، تو قاعدہ اور ضابطہ تو یہ ہے کہ آپ اس سے 10 گھنٹہ کام لیں، لیکن آپ نے کیا کیا، 9 گھنٹے ہی اس سے کام لیا، یا 9.5 گھنٹے آپ نے کام لیا، آدھا گھنٹہ پہلے اس کو چھوڑ دیا، تو یہ گویا کہ آپ نے احسان کیا۔ یا پھر 10 گھنٹے آپ نے کام لیے، مزدوری 500 روپے تھی تو آپ نے بڑھا کر کے 50 روپے ایکسٹرا دے دیا، تو اب یہ آپ نے احسان کیا، اور جتنا آپ نے
طے کیا تھا، آپ سے معاملہ طے ہوا تھا، اتنا دینا تو عدل ہے۔ مثلا 500 روپے میں آپ نے طے کیا 9 گھنٹے کام کرنا، تو اس کے لیے 9 گھنٹے کام کرنا اور آپ کا کرانا یہ عدل ہے، اور 500 روپے دینا یہ عدل ہے۔ آپ کا وقت کے اندر کمی کر دینا یا اس کی اجرت اور مزدوری کو اضافہ کے ساتھ دے دینا، یہ آپ کا احسان ہوگا اس مزدور کے ساتھ۔ تو بہرحال احسان بھی ہر کام کے اندر مطلوب ہے، ہر عمل کے اندر مطلوب ہے۔ اب اسی کو عبادت کے اندر احسان، ایک تو یہ ہے کہ آپ عبادت میں عدل کریں۔ مثلا آپ نے نماز پڑھنی ہے تو قیام، رکوع اور سجدہ وغیرہ آپ صحیح طریقے سے ادا کر دیں، آپ کی نماز ہو جائے گی، یہ عدل ہے، نماز درست ہو جاتی ہے۔ آپ کی رکوع صحیح ہے، آپ کا رکوع صحیح ہے، آپ کا سجدہ صحیح ہے، آپ کا قیام صحیح ہے اور تشہد وغیرہ صحیح ہے، تو یہ آپ کی نماز درست ہو جائے گی، یہ عدل ہے، کم درجہ ہے۔ لیکن نماز میں خشوع اور خضوع کو قائم رکھنا اور نہایت ہی توجہ اور اہتمام کے ساتھ اور اللہ رب العالمین کے استحضار کو برقرار رکھتے ہوئے اس طرح نماز پڑھنا کہ اللہ کو وہ دیکھ رہا ہے یا کم سے کم اللہ اس کو دیکھ رہے ہیں، یہ احسان ہو جائے گا۔ باقی عمومی طور پہ نماز پڑھ لینا یہ عدل ہو جائے گا۔ تو بہرحال احسان بھی یہ ایک وسیع المفہوم لفظ ہے، اس کے مفہوم میں بھی بڑی وسعت اور گہرائی اور کشادگی ہے۔ تو ہر معاملے میں انسان احسان کو اختیار کرے، اور کم درجہ یہ ہے کہ انسان عدل کو اختیار کرے۔ عدل سے بھی اگر وہ کم کر رہا ہے تو پھر وہ ظالم بن جائے گا۔ عدل سے کمی کی اجازت بالکل نہیں، ہاں احسان کا اضافی طور پہ حکم دیا جا رہا ہے۔ لہذا احسان کا تعلق انسان کے زندگی کے تمام مسائل سے ہو جائے گا، تمام مسائل سے، چاہے آپ کاروباری ہوں یا آپ جاب کرنے والے ہوں یا پھر آپ کاشتکاری کر رہے ہوں یا کوئی بھی کام کر رہے ہوں، تو زندگی کے تمام مسائل سے احسان جڑا ہوا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں احسان کا حکم دیا ہے، ہر چیز میں احسان کا حکم دیا ہے۔ لہذا اگر کوئی قتل کا مستحق ہو اور اسے قتل کرو تو وہ بھی احسان کے ساتھ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی قتل کا مستحق ہے اور اسے قتل کرو تو وہ بھی احسان کے ساتھ کرو، یعنی بہتر طریقہ پر کرو، کہ اسے تکلیف پہنچا کر کے، اسے تڑپا کر قتل نہ کرو۔ اور اگر کسی جانور کو ذبح کرنا ہو تو وہ بھی احسان کے ساتھ کرو، یعنی اس طور پر کرو کہ جانور کو تکلیف کم سے کم ہو۔ چھری کو تیز کر لیا کرو تاکہ ایک ہی مرتبہ میں جانور ذبح ہو جائے، بار بار چھری اس کے گردن پر نہ چلانا پڑے۔ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ نے ہر مسائل میں احسان کو متعین فرمایا ہے۔ تو عزیزان محترم، احسان کی وضاحت آپ کی خدمت میں پیش کر دی گئی، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تیسرا جو حکم اللہ رب العالمین نے اس مبارک آیت میں دیا ہے وہ ہے ایتاء ذی القربہ، یعنی قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا۔ ایتاء ذی القربہ کے معنی ہوئے رشتہ دار کو کچھ دے دینا، رشتہ دار کو دے دینا، کچھ نہ کچھ دے دینا۔ ایتا کے معنی آتا ہے اعطاء، یعنی کوئی چیز دے دینا، اور قربہ آپ جانتے ہیں قرابت دار اور رشتہ داری کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اب اللہ رب العالمین نے یہ جو تیسرا حکم دیا ہے وہ گویا کہ انسان کے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں ان کی ادائیگی سے یہ متعلق ہے تیسرا حکم۔ تو اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ انسان کے مفادات کا ٹکراؤ ہوتا ہے، معاشرے اور سوسائٹی میں عموماً ایسا ہوتا ہے۔
کہ ہمارے مفادات کا ٹکراؤ ان کے ساتھ ہوتا ہے، ہم اپنا فائدہ سوچتے ہیں، وہ اپنا فائدہ سوچتے ہیں۔ ایک رشتہ دار مثلا شوہر اپنا فائدہ دیکھتا ہے، بیوی اپنا فائدہ دیکھتی ہے، اور اسی طریقے سے ہر جگہ یہ چیز عموماً عام ہے کہ ہر انسان آج اپنا اپنا فائدہ دیکھتا ہے۔ تو اب مفادات یہ دوستوں اور رشتہ داریوں میں ٹکراتے ہیں، تو اب ایسا ہوتا ہے کہ انسان اگر فائدے کو حاصل کرے تو رشتہ داریوں میں درار پیدا ہو جاتی ہے، نفرت کا جنم ہوتا ہے، اور اگر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان رشتہ داری کو پکڑے تو پھر اس کے مفادات خطرے میں پڑتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے کہ خصوصیت کے ساتھ کہ حسن سلوک کا معاملہ کرو، اور خصوصیت کے ساتھ ایسے وقت میں انسان ایسا طریقہ اختیار کرے جو اس کے لیے بہتر ہو سکے اور اسے رشتہ داروں کے لیے بہتر ہو سکے، اور یہ بہتری اسی وقت ہوگی کہ انسان اپنے حق میں کچھ کمی کر دے اور دوسروں کے حق کو ان کے حصے سے زیادہ دینے کی کوشش کرے۔ تو اب یہاں اس کے وجہ سے محبتیں قائم ہوں گی اور رشتوں کے اندر مضبوطی اور پائیداری قائم ہوگی۔ تو یہ بہرحال 3 باتوں کا حکم اللہ رب العالمین نے اس آیت کے پہلے جملے میں بیان فرمایا۔ اب اور یہ جو حکم دیا ہے یہ ایجابی حکم ہے، پازیٹیو انداز میں اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو۔ اب اس آیت کے اخیر جملے میں اللہ رب العالمین نے 3 باتوں سے منع فرمایا ہے، 3 اور حکم دیا ہے جو نیگیٹو ہیں، جو منفی حکم کہلاتے ہیں۔ وہ حکم یہ ہے وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، کہ اللہ رب العالمین منع کرتے ہیں بے حیائی سے اور منکر سے اور اسی طریقے سے سرکشی سے۔ اللہ رب العالمین منع فرماتے ہیں کس سے؟ بے حیائی سے منع فرماتے ہیں، اور اسی طریقے سے بری بات سے منع فرماتے ہیں، اور ظلم کرنے سے منع فرماتے ہیں۔ اب عزیزان محترم، اب ہم اگر غور کریں تو اللہ رب العالمین نے جو یہاں کہا فحشا ینہا عن الفحشاء، کہ اللہ تم کو منع کرتا ہے بری بات سے، تو اب بری بات یہ بالکل عام ہے، فحشا یہ بالکل عام لفظ ہے، اور ہر ایسے برائی کو کہتے ہیں جس کی غلاظت اور جس کی برائی بالکل واضح ہو، اس کو کہتے ہیں فحشا، دیکھنے والے دیکھ کر سمجھ جائیں یہ برا ہے۔ گویا کہ ہر وہ برائی جس کو معاشرے میں، سوسائٹی میں اور شریعت کی نگاہ میں برا سمجھا جاتا ہے، اللہ منع کر رہے ہیں کہ اس سے اپنے آپ کو بچا لو۔ اور اس کے بالمقابل میں اللہ نے ایک لفظ استعمال فرمایا منکر، اس کے ساتھ ہی منکر کہتے ہیں ہر اس برائی کو جس کا حرام ہونا یا جس کا ناجائز ہونا یہ شریعت نے بالکل واضح کیا ہو، لیکن اس کے اندر عمومی طور پہ لوگ برا نہ سمجھتے ہوں، عمومی طور پہ وہ اسے گناہ نہ سمجھا جاتا ہو، اس کو بھی کہتے ہیں منکر۔ بہرحال لفظ منکر میں بھی تمام گناہ اور وہ چیزیں شامل ہیں جن کو عمومی طور پہ لوگ اتنا برا خیال نہیں کرتے، یا جس کے اندر برائی تو ہے لیکن ہر آدمی اس کی برائی کو نہیں سمجھ سکتا۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین کا منشا یہ ہے کہ انسان ان برائیوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے جن کی برائی سب کو معلوم ہے، اور ان برائیوں سے بھی بچائے جن کی برائی سب کو معلوم نہیں ہے اور یا لوگ چھپ کر کے کرتے ہیں، ان سے بھی اپنے آپ کو بچائے۔ یا اسی طریقے سے ایک مطلب مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ فحشا سے مراد وہ برائیاں ہیں جو ظاہری طور پہ انجام دی جائے، کھلم کھلا انجام دی جائے، جن کو سب لوگ جان جائے۔ مثلا کوئی انسان شراب پی رہا ہے
اور وہ بھی چوک چوراہے پر بیٹھ کر کے کسی سینٹر میں بیٹھ کر کے علل اعلان پی رہا ہے، تو یہ بھی فحشا ہے، تمام لوگ اس برائی کو کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اور منکر سے مراد مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ برائی ہے جو انسان چھپ کر کے تنہائی میں انجام دے، چھپ کر کے تنہائی میں انجام دے، گرچہ دنیا والے نہ سمجھیں اور دنیا والے نہ دیکھیں، دنیا والوں کی نظر سے چھپ کر کے برائی کو انجام دے رہا ہے، تو اس کو منکر کہتے ہیں۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے ہر برائی سے منع فرمایا ہے، اور والبغی، اور اللہ رب العالمین نے ظلم کرنے سے منع فرمایا ہے۔ والبغی، بغی کا لفظ استعمال ہوتا ہے ظلم کے معنی میں، اور یہ ایسا لفظ ہے کہ انسان دوسروں کے ساتھ جو ظلم کو انجام دیتا ہے تو اس کے لیے زیادہ یہ استعمال ہوتا ہے بغی کا لفظ۔ اور اسی طریقے سے یہ بغی کا لفظ جو ہے یہ تکبر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، تکبر کے لیے بھی، تکبر بھی ایک طرح کا ظلم ہے، تکبر کی وجہ سے انسان خود اپنے آپ کو ظالم بنا لیتا ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے وہ گناہ جن کا تعلق دوسرے انسانوں کے حقوق سے ہے، مثلا جس کا ترجمہ میں نے ظلم کے لفظ سے کیا ہے، یہ ان سے بھی اللہ نے منع فرمایا ہے کہ انسان ایک تو ظاہری برائیوں سے بچے، اور دوسرے خفیہ برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے، اور تیسری چیز کہ وہ ظلم سے بچے، یعنی دوسروں کے حقوق اور دوسروں کے حصے میں کمی کرنے سے وہ بچے۔ تو یہ تین باتیں ہیں جن سے اللہ رب العالمین نے انسانوں کو منع فرمایا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے واضح لفظوں میں نصیحت فرمائی ہے، کہا کہ یعظکم لعلکم تذکرون، کہ تم کو ہم نصیحت کرتے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو۔ یعنی اللہ رب العالمین نے انسانیت کی فلاح اور کامیابی کے لیے اور سوسائٹی کے کو برائی سے پاک کرنے کے لیے یہ گویا کہ ایک بہترین اللہ نے 6 پروگرام بتائے ہیں۔ پہلے 3 تو پازیٹیو انداز میں اللہ نے بتائے ہیں، اور بعد کے 3 نیگیٹو انداز میں منفی حکم اللہ نے دیا، منفی انداز میں حکم فرمایا کہ ان چیزوں سے بچا جائے۔ تو الغرض اللہ رب العالمین نے نصیحت کے طور پہ ان باتوں کا ذکر فرمایا ہے، اور اس لیے فرمایا ہے تاکہ انسان نصیحت حاصل کرے۔ اب اگر ہم اور آپ اور ساری انسانیت اللہ کے بتائے ہوئے ان احکامات پر عمل کر لے تو یقیناً ہمارا معاشرہ اور ہماری سوسائٹی برائیوں سے بہت حد تک پاک ہو جائے گا، اور معاشرے میں اور خاندانوں میں جو نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں ان کو دور کرنے میں ان آیات پر عمل کر کے انشاءاللہ مدد ملے گی ان آیات کے ذریعے۔ تو ضرورت ہے آج کہ ہر معاشرے میں، چاہے وہ مسلمانوں کا معاشرہ ہو یا غیر مسلموں کا معاشرہ ہو، ان چیزوں کو اختیار کیا جائے۔ ظاہر سی بات ہے عدل اور انصاف جب تک قائم نہ ہو کسی معاشرے میں، وہ معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا، امن اور سکون اس معاشرے میں برقرار نہیں رہ سکتا۔ امن اور سکون مسلمانوں کو ہی تھوڑی چاہیے، ساری انسانیت کو چاہیے۔ تو ہر قوم اور ہر مذہب کے لوگوں کو چاہیے کہ قرآن کے اس پیغام کو پڑھیں، سمجھیں، اور اپنی سوسائٹی میں اس پیغام کو عام کریں تاکہ برائیوں کا خاتمہ ہو سکے۔ اسی طریقے سے احسان ہے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ ہے، اور برائی کا معاملہ ہے۔ تو ہر مذہب برائی کو برائی کہتی ہے، اور برائی کے خاتمے کے لیے ہر مذہب کے اندر پروگرام بتائے گئے۔ یہ قرآن کا جو پروگرام بتایا گیا یہ ایک بہترین پروگرام ہے۔ چاہیے کہ ہم اس پروگرام کو ایک عالمی پیمانے پر عام کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو خود ان احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ساری انسانیت کو عملی طور پر ان احکامات پر
عمل کر کے اپنے معاشرے اور اپنی زندگی کو کامیاب بنائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.